شالوم علیکم، میں ہوں مختار مشلو اور ہم آپ کو اپنی خصوصی بائبل کلاس بنیادی مسیحی عقائد میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی بار ہم نے نیا مضمون شروع کیا تھا، میں ایمان رکھتا ہوں جسم کے جی اٹھنے پر، اور ہم نے کچھ ابتدائی باتیں دیکھنے کی کوشش کی تھی، اور آج ہم اس مضمون کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ اور بات ہو رہی تھی کہ پولس نے کہا آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا، اور اس کے بعد بدن کی قیامت ہوگی، اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ تو ہم آج کی کلاس جو ہے جہاں سے انسانی زندگی کا آغاز ہوا تھا وہاں سے شروع کر رہے ہیں، اور پہلا حوالہ ہم پڑھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 26ویں آیت۔ یہاں سے شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جانیں کہ انسان کو ابتدا میں کون سی زندگی میسر تھی جب وہ خدا کی صورت پر پیدا کیا گیا تھا، اور وہ کس طرح سے زندگی کو کھو کر موت کے تابع ہو گیا، اور پھر موت سے دوبارہ زندگی کی بات آ کر ہمارے خدا یسوع مسیح نے پیش کی۔ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب 26 آیت میں لکھا ہے، یہوہ الہیم نے اعلان کیا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ خدا ان کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ یہاں پر پہلی بات جو ہے، خدا نے کہا ہم انسان کو کیسا بنائیں؟ اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر، یعنی خدا کی صورت اور خدا کی شبیہ، ٹھیک ہے؟ یعنی ظاہر سے بھی خدا جیسا اور باطن سے بھی، آپ کہہ سکتے ہیں صورت اور سیرت دونوں خدا جیسی۔ اور پھر اس کے بعد اگلا جو ہے بائبل کا حوالہ وہ ہے پیدائش کی کتاب، اس کا دوسرا باب، اس کی 7ویں آیت، اور لکھا ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور یہ جو بیان یہاں پر لکھا ہے کہ زمین کی مٹی، اس کے لیے عبرانی زبان کا لفظ ادامہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی ادامہ سے آدم بنایا گیا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کا نام بھی اسی مناسبت سے ادامہ ٹی وی ہم نے رکھا تھا۔ خیر، تو ادامہ کی مناسبت سے زمین پر قدم رکھنے والے پہلے انسان کو کہا گیا آدم، ٹھیک ہے جی، یعنی سرخ مٹی۔ تو بے شک خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، لیکن اگلی بات جو ہم کر رہے ہیں، کس طرح وہ خدا کی صورت اور شبیہ پر تھا، خدا نے اپنا زندگی بخش دم اس میں پھونکا۔ اگر زندگی بخش دم نہیں پھونکا گیا تو انسان جسٹ مٹی ہے، اور پھر جب دم واپس لے لیتا ہے خدا، ہماری روح نکل جاتی ہے، تو پھر مٹی کی مٹی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ سب کچھ کاروائی ہو گئی، کام ہو گیا، تو خدا نے اسے کچھ کام دیا، اسے باغ ایدن کی باغبانی اور نگہبانی کا کام، اور اسے ایک حکم بھی دیا جو ہم پڑھیں گے، کیونکہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہم ایک ترتیب میں آگے بڑھیں کہ کون سی زندگی آدم کو ملی اور کون سی زندگی اس نے کھو دی اور موت کے تابع ہو گیا تھا۔ حوالہ ہے پیدائش کی کتاب، اس کا دوسرا باب، اس کی 8ویں سے 17ویں آیت۔ ہم کچھ آیتیں پڑھیں گے کہ خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا، اور ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ ایدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ تو آپ کہیں کہ ایک وارننگ جو ہے پہلے سے دی گئی تھی کہ تم خدا کی صورت پر بنائے گئے ہو، زندگی ہے تم میں وہی زندگی جو خدا میں ہے، لیکن یہ زندگی چھن سکتی ہے، یہ زندگی کھو سکتے ہو، اور وہ یہ ہے کہ ایک درخت ہے جس کا پھل تم نے نہیں کھانا، اور کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس درخت کے پھل میں کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ کھانے سے بندہ مر جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ حکم عدولی، جو خدا نے کہا ہاں تو ہاں، نہیں تو نہیں۔ یسوع نے بھی کہا تھا تمہارا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہیں کی جگہ نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔
اور ہم جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ سانپ نے عورت کو بہکایا۔ آدم کو تو وہ بہکا نہیں سکتا تھا کیونکہ آدم اکیلا پہلے بہت کام کر چکا تھا، اور ہوا کے آنے کے بعد وہ اسے یعنی ہوا کو بہکانے آیا۔ اسے پتہ تھا آدم خدا کی صورت پر ہے اور ہوا تو آدم کی صورت پر تھی، اس لیے اسے لگا کہ اس کو بہکا سکتا ہوں۔ اگلی بات آئی کہ وہ آ گیا بہکانے کے لیے، اور اس نے اس کی بیوی کو بہکا لیا، اور اس نے اپنے پھر شوہر کو آمادہ کیا کہ وہ پھل کھا لے، اور اس طرح فطرت جو تھی وہ چینج ہو گئی، زندگی جاتی رہی اور موت آ گئی۔ اور پولس کہتا ہے کہ یہاں پر کیا واقعہ ہوا ایسا جس کی وجہ سے موت غالب آ گئی۔ وہ جو خدا کی صورت پر تھا، وہ جو جلالی تھا، کیسا ہو گیا۔ رومیوں کا خط اس کا 3واں باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوا کہ پھل کھانے سے یہ نہیں کہ پھل میں کچھ ایسا مسئلہ تھا تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، بلکہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کی جو صورت تھی خدا والی صورت وہ ختم ہو گئی، اور وہ صورت کیسی تھی؟ جلالی۔ جلال جاتا رہا، جلال تھا تو زندگی تھی، جلال چلا گیا تو زندگی چلی گئی۔ اور جلال کون سا تھا؟ خدا کا جلال۔ خدا کے جلال سے انسان محروم ہو گیا۔ پر ہم تو کئی دفعہ پہلے بھی میں کہتا ہوں، آج بھی ہم کہتے ہیں آئے جی خدا کے جلال کے لیے تالیاں بجائیں۔ ہم خدا کا جلال نہیں دے سکتے جی، ہم خدا کا جلال کھو چکے ہیں، خدا نے ہمیں جلال دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور پھر اگلی بات پولس کرتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ آدم اور حوا کا گناہ ان کی اولاد میں منتقل ہو گیا۔ خدا نے بے شک پہلے سے انہیں برکت دی تھی، پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، لیکن عدن میں کسی بھی آدم کی اولاد کا ذکر ہم نہیں پڑھتے کہ وہاں کوئی اولاد اس کی پیدا ہوئی ہو۔ یہ ضرور ہے کہ جب اسے باہر نکال دیا گیا باغ عدن سے تو پھر ان کا بیٹا قائن پیدا ہوا، اس کے بعد باقی اولاد اس کی پیدا ہوئی۔ جب آدم اور حوا گنہگار ہوئے تو یہ جو فطرت تھی، یہ تاثیر ان کی اولاد میں منتقل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آدم نے جلالی صورت کھو دی، حوا نے جلالی صورت کھو دی، اور گناہ ان کی زندگی میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو بعد میں یہ صورت جو خدا کے جلال سے محروم تھی وہ ان کی اولاد تک پہنچی۔ اور پولس کہتا ہے رومیوں کا خط اس کا 5واں باب 12ویں آیت میں کہ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ ہم اگر کہیں کہ ہم نے تو پھل نہیں کھایا تھا، ٹھیک ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ لوگ اعتراض کرتے تھے اور کہتے بھی تھے، ایک تنبیہ بھی اور باتیں بھی، کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے، ایسا ہی سمجھ لیں۔ تو یہاں تک ابھی ہم پہنچے ہیں کہ کیوں ضرورت پیش آئی یسوع مسیح کو یہ تعلیم دینے کی۔ اس نے کہا کہ خدا کے بیٹے کی جو آواز سنیں گے وہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو انسان کس طرح سے موت کے تابع ہو گیا، یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آگے جانے سے پہلے اگر آپ کا سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ ظاہر بھی خدا جیسا تھا اور باطن بھی۔ بے شک انسان مٹی سے بنایا گیا تھا، لیکن اس جلالی صورت پر بنائے جانے کی وجہ سے یا خدا کا جو سانس اس میں ڈالا گیا تھا وہ مٹی بھی انمول ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب وہ مٹی انمول نہیں، کیونکہ اب ہم مر جاتے ہیں، تب یہ مٹی والا بدن بھی نہیں مرتا تھا۔ اور یہاں میں کچھ سائنس کے اور میڈیکل سائنس کے بیانات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ واضح کرنے کے لیے کہ ہم کتنے بے ثبات ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہلا جو بیان ہے وہ ماہر حیاتیات جیرارڈ ڈائمنڈ کا ہے۔ وہ انسانی جسم کی ساخت کے بارے بیان کرتا ہے کہ انتڑیوں کے خلیے چند روز بعد، مثانے کے خلیے ہر 2 ماہ بعد، اور خون کے سرخ خلیے ہر 4 ماہ بعد تبدیل ہو جاتے ہیں، اور فطرت ہمیں بلا ناگہ توڑتی اور جوڑتی رہتی ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، انسان ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے بنایا گیا تھا، کیونکہ خدا ہمیشہ تک رہے گا، تو اس نے انسان کو بھی ایسا ہی بنایا تھا اپنے جیسا۔ لیکن گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے نہ صرف سوچ بدلی، نہ صرف خیال بدلا، بلکہ جسم بھی بدل گیا، اس میں اتنی بات ہی نہ گئی، قوت نہ گئی۔ اور پھر ایک اور میں بیان دینا چاہتا ہوں، انگریزی کتاب ہمیشہ کی زندگی کا خواب میں لکھا ہے کہ انسانی جسم کے زیادہ تر خلیے 7 سال کے اندر ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے خلیے لے لیتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا نہایت واجب ہے کہ ہم ہر 7 سال بعد نیا جسم پاتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ یہ سلسلہ ہمیشہ تک جاری نہیں رہتا، کیونکہ ایک مقررہ وقت پر جسم نئے خلیے بنانا بند کر دیتا ہے۔ نئے خلیے بنتے رہیں
تو نیا جسم آتا رہتا ہے، پر خلیے ہی بننا بند ہو جائیں گے تو جسم کیسے زندہ رہے گا؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ موت کے تابع ہونے کے بعد جو فطرت ان کی بدل گئی تھی، اس میں کیا کیا تبدیلیاں انسانی لائف میں آتی ہیں۔ جی کوئی بات کریں گے؟ اگلا بیان جو ہے یہ حیاتیات کے دیگر ماہرین کی تحقیق کے مطابق ہے، اور جو دو بیانات میں نے پہلے دیے خلیوں کے بارے میں اور جسم کی ٹوٹ پھوٹ کے بارے میں، یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے اس بیان میں کہ ماہر جو حیاتیات ہیں باقی دیگر وہ کہتے ہیں کہ خلیے کے دوبارہ پیداوار کے وقت کروموسوم کا مخصوص حصہ جسے ٹیلومیر کہتے ہیں چھوٹا ہونے لگتا ہے۔ جب ایک دفعہ خلیہ پیدا ہوتا ہے تو ٹیلومیر چھوٹا ہوتا ہے، پھر دوبارہ 7 سال بعد خلیے آئیں گے تو پھر چھوٹا ہو جائے گا۔ تو جب ٹیلومیر کی لمبائی کا 20% حصہ کم ہو جاتا ہے تو انسانی جسم میں خلیے پیدا کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی اور وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ ٹیلومیر 80% بھی ہوتا ہے تو خلیے نہیں پیدا ہو سکتے جی، 20% کم ہونے سے۔ اس لیے آہستہ آہستہ جو ہماری ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے بدن میں، وہ ہم پہلے پیدا ہوتے ہیں، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اس طرح ہم موت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جی سوال؟ یہ تھی کچھ میڈیکل سائنس کی باتیں۔ ابھی ہم لوٹتے ہیں بائبل کی طرف، کیونکہ عادت کے مطابق ہم فوکس ہمیشہ خدا کے پاک کلام پر کرتے ہیں، اور یہاں ابھی ہم بائبل سے دیکھیں گے کہ موت کیوں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایوب راست باز کا قول ہے، وہ کہتا ہے انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے، وہ پھول کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے، وہ سائے کی طرح اڑ جاتا ہے اور ٹھہرتا نہیں، اس کے دن تو ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس کے مہینوں کی تعداد خدا کو کہتا ہے تیرے پاس ہے، اور تو نے اس کی حدود کو مقرر کر دیا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا۔ ایوب کی کتاب اس کا 14واں باب، اس کی پہلی 2 آیتیں اور پھر 5ویں آیت۔ تو میڈیکل سائنس کے بعد یہ بائبل کا بیان ہے پاک کلام کا کہ خدا نے سب کو ٹھہرایا ہوا ہے، خواہ ہماری فطرت ہو، خواہ میڈیکل سائنس ہو، خواہ ہماری عادتیں ہوں، کھانے پینے کا معاملہ کچھ بھی ہو، خدا نے ایک حد مقرر کی ہے، اس کو ہم پار نہیں کر سکتے۔ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے کہ اس موت کی حالت میں انسان نے کچھ اپنی کارگزاری کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے وہ موت سے بچ جائے یا اس کو اور زندگی مل جائے، اپنے ٹونے ٹوٹ کے آپ کہہ لیں، سائنس نے کی ہے یا لوگوں نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ انسانوں نے کبھی بھی، آپ کسی سے بھی بات کر کے دیکھ لیں تو وہ مرنا پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو کوئی لوگ برے ہونے بھی نہیں چاہتے، لیکن وہ تو ہو جاتے ہیں، ان کے اختیار میں نہیں ہے، اور موت بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، برے بھی ہو جاتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بائبل اور تاریخ کہتی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے اس جوانی کو بحال رکھا جائے اور موت سے بچ جائے۔ اور کچھ باتیں ہیں جو میں تاریخ کی اور بائبل کی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات ہے کہ راست باز ایوب کے زمانے میں لوگوں نے ایک طریقہ نکالا کہ مصر کے لوگ اپنی جوانی بحال رکھنے کے لیے باطل کوشش میں جانوروں کے کپورے کھاتے تھے کہ جانوروں کے کپورے کھائیں گے تو ہم بحال رہیں گے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں، آپ کو پتہ، پیٹو قسم کے، جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انسائکلوپیڈیا امریکنا بیان کرتا ہے کہ قریباً 2000 سال پہلے چین میں تاؤمات کے پجاریوں کی پیشوائی میں بادشاہ اور عوام نے اکثیر حیات اور شباب کے فرضی چشمے کی تلاش میں مشقت کی بالکل پرواہ نہ کی۔ کیا مطلب؟ کہ ایسا چشمہ ڈھونڈا جائے جو جوانی بحال رکھے، اور جو حکیم تھے انہوں نے بھی، بادشاہ نے بھی، باقیوں نے کوشش کی کہ ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہو نہیں پایا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ بات نہیں پوری ہوئی تو انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا۔ عام طور پر ہم یوگا جو ہے کس سے منسوب کرتے ہیں، کس ملک سے؟ زیادہ تر لوگ آج کل جو انڈیا کہتے ہیں، لیکن یہ ثابت ہے کہ کرنا ایک اور بات ہے۔ انڈیا کی تہذیب ویسے بہت قدیم ہے، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں اس کو چائنا سے ہی، جیسے آپ نے کہا، اور چائنا میں تاؤمات ایک فرقہ ہے یا ایک مذہب کہہ لیں آپ، اس کے ماننے والے چین کے قدیم باشندوں کا خیال تھا کہ مراقبہ کرنے، سانس کو اندر روکنے اور باہر نکالنے کی مخصوص مشق یعنی یوگا کرنے، اور روزمرہ زندگی کے غذائی فارمولے کو بدل کر انسانی جسم کی روزانہ کارکردگی کو اپنی مرضی سے ڈھالنا اور غیر فانی زندگی حاصل کرنا ممکن ہے،
ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جو اپنی غذا لیتے ہیں اس کو آپ چینج کر کے اپنی صحت بہتر کر سکتے ہیں یا اچھی لائف گزار سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اضافہ کر لیں گے. کیا خیال؟ آپ تو لیبارٹری سے ہیں، آپ جانتے ہیں. لیکن ان کا خیال تھا. اس کے بعد اگلا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ بہت سے جو کیمیا گر تھے ان کا یقین تھا کہ مصنوعی طریقے سے بنایا گیا سونا غیر فانی زندگی عطا کر سکتا ہے. یعنی ایک تو سونا قدرتی خدا کی جو مطلب کاریگری ہے، ایک وہ مصنوعی طریقے سے. اور اگلی بات، سونے کی پلیٹوں میں کھانا کھانے سے انسانی زندگی طویل ہو جاتی ہے، ان کا خیال تھا. ہمارے ہاں محاورہ مشہور ہے، تو کیا سونے کا چمچ لے کے جمے ہیں جی منہ سے. تو لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم سونے کے برتنوں میں کھانا کھائیں گے تو ہماری زندگی لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے لمبی ہوتی کہ نہیں بائبل کے بارے میں بعد میں. لیکن آگے ایک اور ہے کہ قرون وسطیٰ کے زمانے میں انہوں نے ایک خاص قسم کا شربت تیار کیا تھا. جو پی لیتا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ زیادہ عرصہ زندہ رہ سکتا ہے. اور ایک شخص ہے ہسپانوی سیاح یا پون صدے لیاں، اس نے ایک چشمہ تلاش کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی لگائی کہ چشمہ مجھے مل جائے ایسا جس سے میں پانی پی لوں اور میں ہمیشہ زندہ رہوں. 18ویں صدی کے ڈاکٹر نے کتاب ہر میپس ریڈوائیوس میں لکھا کہ موسم بہار کے دوران نوجوان کنواریوں کو چھوٹے کمرے میں رکھیں اور ان کے منہ کی سانسوں کو بوتل میں بند کر لیں اور زندگی بڑھانے والے عرق کی طرح استعمال کریں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک لوگوں نے طریقہ اختیار کیا. اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ انسان نے چاند پر چہل قدمی بے شک کر لی ہے، اب وہ دیگر سیاروں پر کمندیں ڈالنے کے لیے کوششوں میں ہے. کچھ لوگ مریخ پر اگلے سالوں میں گھر بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. اور پھر 21ویں صدی مسیحی کے تیسرے عشرے تک چین، امریکہ اور بعض ممالک کے سائنسدان کے بارے میں کہا جاتا تھا پچھلے وقتوں میں کہ وہ عام لوگوں کو چاند پر چھٹیاں منانے کے لیے بھیج سکتے ہیں. اور آج کے انسان نے پرتعیش گاڑیاں، کمپیوٹر بنائے ہیں، انسانی خلیوں پر اور ایٹم پر تحقیق کر کے کتابوں کے امبار لگا دیے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیا ہے، انسانی زندگی مقررہ حد سے ایک لمحہ بھی آگے نہیں بڑھتی. لمحہ سمجھتے ہیں نا، 1 سیکنڈ سے بھی کم. اور روز بروز جو ہے اس کی میعاد کے سال کم ہوتے جا رہے ہیں. کیا مطلب؟ کبھی وہ لوگ جو کئی صدیاں جی لیتے تھے، 969 سال متوسلہ زندہ رہا. پھر بزرگ لوح کے زمانے میں حد 120 تک آ گئی. پھر موسیٰ نے کہا 70 وریتی کا 80 وریتی کا آخر پھر فنا. اور یہ ساری کوششیں بھی عمر کو آگے نہیں بڑھا سکتی. ٹھیک ہے، کیونکہ خدا نے ابھی پچھلی کلاس میں ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کہتا ہے آدمی کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے. اور بعض کہتا ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے. تو اگلی بات سوال سے پہلے میں کر لوں، پھر آپ کے پاس موقع ہوگا کہ بزرگ داؤد اپنا تجربہ بیان کرتا ہے. اس پر اکثر ہم بات نہیں کرتے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ بھی ہم کریں. ہم موسیٰ کے 70-80 برس تک کی بات کرتے ہیں اور اس کو ہم لے کر اپنے ملک یا دنیا کو ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عمر کی اوسط کیا ہے، دوسرے ملکوں میں کیا ہے. لیکن میں یہاں بزرگ داؤد کا یعنی موسیٰ کے بعد ایک بڑے شخص کا بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. زبور 39 اس کی 4 سے 6 آیت میں لکھا ہے. اور یہ کبھی غور سے آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ 70-80 تک کسی کھاتے 'چ نہیں آنے، یہ تو کتنے کٹ گیا کم. خیر، وہ کہتا ہے خدا سے بات کرتے ہوئے، اے خداوند ایسا کر کے میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں، اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد کیا ہے، میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں. دیکھ تو نے میری عمر بلشت بھر رکھی ہے، بلشت اینی گئی یہاں سے یہاں تک. تو 70-80 برس کہاں گئے؟ لیکن یہ کبھی ہم نے منادی نہیں کی، میں نے نہیں سنا کسی کو. کیا ہم نے کہا کہ اینی کو مرے جی 70-80 تو 50-60 تک گال ہی نہیں آ گئی اینی کی. اور اس میں دیکھیں کتنے برس بن جائے، نہیں بنے گے. خیر، دیکھ تو نے میری عمر بالشت بھر کی رکھی ہے اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے. یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں بھی بالکل بے ثبات ہے، در حقیقت انسان سائے کی طرح چلتا پھرتا ہے. تو داؤد کے اس بیان کے بعد آپ کیا کہیں گے کتنے سال ملتے ہیں ہمیں؟ جو بھی ملتا بونس ہی ہے. ہم نہیں کہہ سکتے اتنے سال جئیں گے، اتنے سال نہیں جئیں گے، یہ کھا لیں گے تو یہ ہے، یہ کھا لیں گے تو وہ ہے. ایسا نہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے اپنی اس کلاس میں بات کی ہے
کہ انسان خدا کی صورت پر بنایا گیا تھا ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے، اور کس طرح سے وہ موت کے تابع ہو گیا، اور کس طرح سے وہ موت اس کی اولاد میں منتقل ہو گئی۔ لوگوں کی کوششوں کے باوجود آج بھی انسانی زندگی ایک لمحہ بھی آگے نہیں بڑھتی، کیونکہ بے ثبات ہے نا جی۔ ٹھیک ہے، روبن کو جو لعنت کی گئی تھی وہ یہی تھی، آپ پڑھیں کبھی پیدائش کی کتاب، کہ تو پانی کی طرح بے ثبات ہے، اس لیے تجھے فضیلت نہیں ملے گی۔ یعنی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹک نہیں سکتے، ختم ہو جاتے ہیں سائے کی طرح۔ انسان سائے کی طرح چلتا پھرتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی کلاس۔ اگلی کلاس میں ہم بات کریں گے کہ بائبل کا قیامت کے بارے میں عہد نامہ اول کا نظریہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ترتیب کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں۔ پہلی کلاس میں ہم نے تمہید پہ بات کی، ابھی دیکھا کہ زندگی سے موت تک ہم کیسے پہنچے۔ ہم جس بدن میں بھی ہیں یہ کل کو مر جائے گا، لیکن کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ جئیں گے سزا کی قیامت کے لیے یا زندگی کی قیامت کے لیے؟ یہ فیصلہ ہونا ہے یہاں۔ اگر تو ہم نے وہ ساری باتیں مان لیں جو بائبل نے کہی ہیں تو ہم زندگی کی قیامت میں جئیں گے، یعنی دوبارہ ہمیں وہ زندگی مل جائے گی جو آدم کے پاس تھی، بلکہ اس سے بھی آگے گی۔ لیکن ابھی اگر ہم نے فیصلہ نہیں کیا تو فیصلے کے بغیر ہی یہ بدن جو پہلے ہی مردہ ہے ہم مر جائیں گے، تو پھر ہم سزا کی قیامت میں جئیں گے۔ آج شاید میری باتیں آپ کو سیریس لگیں یا نہ لگیں، لیکن میں تو برسوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں فیصلہ کریں۔ آپ نہیں کر پا رہے، کرنا نہیں چاہتے شاید۔ یہ موت کے تابع بدن ہے، یہ کس زندگی میں آ سکتا ہے جی۔ ایس ہونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھتا مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا، ہم نے بات کی ہوئی، لیکن فیصلہ ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ میسیج نہیں سنا تو آپ سن سکتے ہیں، جو پچھلی بار ہم نے میٹنگ میں ریکارڈ کیا تھا کہ لوگ عذاب میں ہیں۔ زبور 90 پر ہم نے لیکچر ریکارڈ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے نہیں سنا تو سنیں۔ عذاب میں تو ہیں، مانے نہ مانے، عذاب میں رہنا ہم پسند کریں گے، باہر نکلنا نہیں پسند کریں گے۔ تو موقع ہے، اور ایسے میسیجز میرے خیال سے ہم پہلی بار اردو میں پاکستان میں لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ کل کوئی عذر بہانا نہیں کہے گا کہ نہیں خدا نے سنا ہی نہیں تھا۔ چلیں، جہاں تک بھی ہماری ویڈیو جاتی ہے، ایک اور بات ہے، تھوڑے زیادہ، لیکن بات تو ہم نے کی ہے، یہ فضا میں پہنچ گئی ہے ہماری باتیں۔ ہاں جی، دعا کریں، خدا آپ کو برکت دے۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں تو آپ انہیں اپنے عزیز و احباب کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ کامنٹ باکس میں ہم آپ کی قیمتی آراء کا اور تنقید کا انتظار کریں گے۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔